الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللہ مالک الملک والثناء، اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور وجودی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل و بے مثال ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک عنوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس ماہ مبارک کے آخری ایام کے حوالے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 کو سامنے رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد انسان کوشش کرے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ، اس کا لائف سٹائل تبدیل ہو اور نمایاں طور پر یہ دکھائی دے کہ واقعتاً اس نے توبہ کی، واقعتاً اس نے اللہ سے صلح کی، واقعتاً یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، واقعتاً یہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، واقعتاً یہ جنت کا وارث بننا چاہتا ہے۔ حرکات و سکنات سے پتہ چلا۔ تو ہم نے آیت نمبر 55 کے حوالے سے یہ بات خاص طور پہ بات کی تھی، جس کے دو معنی بنتے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو تمہیں اللہ نے یہ شریعت دی ہے، یہ قانون دیا ہے، حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا، یہ کرنا ہے، یہ چھوڑ دینا ہے، یہ پسند کرنا ہے، اس سے نفرت کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کلچر، بیٹا، ثقافت، معیشت، سماج، معاشرت، سیاست، یہ سب جو اللہ نے دیا ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں۔
اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے متبادل دنیا کے بڑے سے بڑے ایکسپرٹ ماہر بیٹھ جائیں، کوئی اس کا الٹرنیٹ، جس کو آپ متبادل کہتے ہیں اردو، بنا سکیں، نہیں ہو سکتا۔ دوسرا معنی کہ جب تم نے توبہ کی ہے تو اب اچھے انداز سے اس ہدایت والے راستے کو اپنانا، ڈھیلے ڈھالے طریقے سے نہیں، خوب اچھے انداز سے، اچھے جذبے کے ساتھ، اچھے احساسات کے ساتھ، پل پل پہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اور جہاں علم نہ ہو کچھ سنتوں کے متعلق، کچھ احکامات کے متعلق، تو بغیر جھجک کے فوراً علماء کرام سے پوچھیں۔ ایک خامی ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ جی اب عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی، 60 سال، اب میں مولانا صاحب کو سناؤں کہ میری ذرا نماز سنے، میں کوئی غلطی تو نہیں کرتا، بڑی شرم کی بات ہے، شرم آتی ہے۔ باقی وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو کچھ سن رہا ہوتا ہے، اس میں شرم نام کی کوئی چیز اس کو یاد نہیں آتی۔ اور یہاں پر شرم محسوس کر رہا ہے، یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے کہ اس کو نہیں آنے دینا چاہتا اس طرف۔ صحابہ کرام کی سیرت جب پڑھتے ہیں آپ حیران ہو جائیں، ایسے ایسے سوالات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، بجائے اس کی کہ میں غلطی کرتا رہوں، پوچھ لوں۔ حتیٰ کہ کچھ خواتین صحابیات کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بھری محفل میں جہاں مرد بھی بیٹھے تھے ایسے سوالات کیے کہ غلطی کرنے کی بجائے پوچھ لیا۔ تو ہم نے شرم و حیا کا معیار بھی کچھ اور بنا لیا۔ جن چیزوں میں شرم کرنی ہے وہاں دور دور سے ہمیں شرم نہیں دکھائی دیتی، اور جہاں نہیں کرنی ہے وہاں ہم بڑے شرم والے آ گئے۔ تو بہرحال جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ فوراً پوچھے علماء کرام سے، سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق جیسا بندہ، اور یہ وہ آدمی ہے جس کے متعلق آپ اکثر و بیشتر علماء کرام سے سنتے ہوں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر نبوت چلتی اور کوئی شخص نبی بن سکتا ہوتا تو عمر وہ آدمی ہے کہ جو نبی بن گیا، یعنی جس کے اندر اتنی خوبیاں تھیں، اتنی صلاحیتیں تھیں، اور براہ راست انہوں نے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھا تھا، اور پھر کوئی عام شہری نہیں تھے، رسول اللہ کے سسر تھے۔ اسٹیٹس کتنا اوپر آ گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اور ان کے 2.5 سال کے بعد فوراً حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین بھی بن گئے، پوری مسلم ورلڈ کے حکمران تھے۔ اب مقام دیکھیں، لیکن دوسری طرف خود اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ادھر آؤ ذرا دیکھو، میں تمہارے سامنے وضو کروں گا، میرا وضو چیک کرو، میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں کرتا ہوں۔ وضو کہتے ہیں میرا وضو چیک کرو کہ میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کو احساس تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میری اگلی عبادت ریجیکٹ ہو جائے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو نادرا قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے،
بس جیسے تیسے کسی عورت سے کسی مرد سے ایک مرتبہ پڑھ ڈالا، مکمل کر لیا، باجی قرآن پڑھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کہ ایک حرف پر 10 نیکیوں کا جو وعدہ ہے، یہ کب پورا ہوگا؟ جب آپ قرآن کو اس کے اپنے قواعد کے مطابق پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو اپنی پنجابی، سندھی، سنسکرت، فارسی، انگلش اس ایکسنٹ میں پڑھ رہے ہوں گے تو پھر نہ صرف کہ یہ ایک حرف پر 10 نیکیوں سے محروم، بعض اوقات گنہگار ہو رہے ہوں گے۔ بے شمار مثالیں ہیں، میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک لفظ ہے ثم، قرآن پاک میں بہت استعمال ہوا، ثم، الف با تا سا، جس کو آپ اردو میں دیکھ پڑھتے ہیں۔ ثم، سا میم ایک لفظ ہے عربی میں، ایک ہے سین میم، ایک ہے سواد میم، یہ 3 الگ الگ لفظ ہیں، دو ان کے اندر حروف ہیں، آخری ایک ہی ہے میم، دوسرا حرف شروع میں ایک کے ساتھ سے لگایا، دوسرے کے ساتھ سین لگایا، تیسرے کے ساتھ سواد لگایا۔ سے والا ثم، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر، سین کے ساتھ میم ثم، اس کا مطلب ہوتا ہے زہر، سواد کے ساتھ میم ثم جب لگایا اس کا مطلب ہوتا ہے بہرا۔ اب آپ بتائیں، پھر زہر اور بہرا ان میں کتنا فرق ہے؟ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہم ان مخارج کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر معنی کہاں سے کہاں چلا جائے گا، اور جب معنی تبدیل ہو رہا ہو تو پھر وہ غلطی چھوٹی غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار عمرے پہ گئے ہوئے ہوں گے، فون پہ بات ہوتی ہوگی، کہتے ہیں وہ جی میں حرم شریف میں بیٹھا ہوں، حرم میں جا رہا ہوں، آپ یہ حرم سے آئے ہیں، حرم 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 ہو رہی ہے۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے رے میم، ہے حلوے والی حرم، دوسرا جو آپ پڑھ رہے ہیں حرم، وہ 2 آنکھوں والی ہے حرم۔ آپ دونوں کے معنی کا فرق دیکھیں، وہ جو پہلا اصل لفظ جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں نا حرم، اس کا مطلب ہے مقدس، پاک، پاکیزہ جگہ، اور جو دوسرا لفظ آپ پڑھ رہے ہیں حرم، اس کا مطلب ہے معذوری، بڑھاپا، لاغر پن۔ کتنا فرق ہو گیا؟ اچھا، اب کس کو اس چیز کا احساس ہے کہ بھئی اس وقت دیہات میں رہتے تھے یا شہر میں بھی تھے تو نہیں توجہ ہوئی اور بس ایسے پڑھ لیا، غلطیاں ہیں، اب میں اس کو درست کر لوں؟ کسی قاری صاحب کے پاس، کسی مولانا صاحب کے پاس بالکل نہیں، یا تو اس کی اہمیت نہیں ذہن میں، یا پھر جی شرم آتی ہے، جی ایک بہانہ ہمارے پاس آ گیا۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں کہ میں این ڈی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، تو وہاں ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، اب وہ فوت ہو گئے، آخری ریٹائرمنٹ کے سالوں میں تھے جب ہم نے جوائن کیا۔ تو جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو مجھے کہتے تھے مدنی صاحب میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے حافظوں میں اٹھائے۔ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، کہتا ہے دعا کریں کہ اللہ مجھے حافظوں میں اٹھائے۔ اچھا میں آمین، لیکن سچی بات یہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کہ میرے دل میں بات اترتی نہیں تھی کہ یہ 60 سال کا ہونے والا ہے اور اس کی بینائی بھی اتنی کمزور ہے، بڑے موٹے جو ہے نا وہ گلاسز لگاتے تھے، تو یہ کیا حفظ کرے گا؟
اب اس اسٹیج پہ کہتا ہے دعا کریں میں حافظوں کی لسٹ میں اٹھایا جاؤں. لیکن بہرحال اب ان کا دل رکھنے کے لیے میں کہتا تھا آمین. ہوا کیا؟ وہ بندہ ریٹائر ہوا. ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے گھر کے قریب جو مسجد تھی، یہ سلمان فارسی مسجد کے پیچھے، وہاں مولوی صاحب کو اس نے جا کر ریکویسٹ کی کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. اب وہ نوجوان قاری صاحب جو تھے وہ بھی حیران کہ یہ بابا جی اس وقت کیا، لیکن بہرحال ان کے جذبات دیکھے، کہا چلے اس کا شوق ہے اس کو چلو لگے رہے. 5 سال میں انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا، اور جب حفظ مکمل کیا 1.5 مہینے کے اندر فوت بھی ہو گئے. ہم ان کے جنازے میں جب گئے تو مسجد میں مولانا صاحب نے باقاعدہ اعلان، اب یہ نہیں کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر فلاں فلاں، کہا حافظ فلاں فوت ہو گئے اور ان کا جنازہ رکھا. دل سے اگر بات ہو نا، اب انہوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کی. آپ کے جامع ابی بکر میں تین چار مثالیں میرے سامنے ہیں. سفید بالوں والے بڑی عمر کے لوگ، وہ پڑھنے کے لیے آ گئے صبح میں، اور مرکز اللغہ میں جہاں یہ 13-14 سال 15 سال کے بچے عادل صاحب وہیں سے پڑھ کر رہے ہیں، اس شعبے میں یہ چھوٹے بچے ہوتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے 2 سال وہ پڑھا، 4 سال اگلے معہد میں پڑھے، پھر کلیہ میں، اور وہاں سے فارغ التحصیل ہوئی. سفید بال کو ان کے ساتھ آیا، کوئی شرم محسوس نہیں کی. میں بچوں کے ساتھ کیسے بیٹھ کے پڑھوں؟ میرے بھائیوں، بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں ہم، اگر اس میں شرم محسوس کر رہے ہیں تو. یہ شرم نہیں ہے، یہ جذبہ ہے. شیطان آپ کو بہکائے گا، اعوذ باللہ پڑھو اور فوراً آگے بڑھو. کسی بھی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنے قرآن کا تلفظ درست کرو، نماز صحیح کرو، اس کے معنی سیکھو. نماز کا جب آپ کو معنی معلوم ہوگا نا، اللہ اکبر سے شروع کی اور پھر آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس کا معنی مفہوم مطلب معلوم ہوگا، دل میں اترتا ہوا جائے گا. اس نماز کا مزہ دیکھ لینا پھر. یہ ابھی تو ہم طوطے کی طرح پڑھتے ہیں نا، جب مطلب معلوم ہوگا پھر نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، اور اللہ کو وہ والی نماز چاہیے. اور جب وہ نماز ہوتی ہے نا تو اس کے متعلق ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر یہ انقلاب لاتی ہے اس بندے کی زندگی میں، پھر چینج آتا ہے. پھر یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، ایک بے نمازی اور بے نمازی اس میں فرق دکھائی دیتا ہے. ایک نمازی آدمی کا کریکٹر پھر اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں سدھر جاتی ہیں کہ ہر 5 وقت میں ڈیلی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو وہ باتیں کر، شروع میں چند دن شاید اثر نہ ہو، لیکن جب روٹین بن جائے گی تو پھر اس کے دل پر اثر ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہوں. تو بہرحال دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو کام کرو اچھے انداز سے کرو. شریعت کے نیکی کے یہ جو کام ہے نا، یہ خود تو اچھے ہیں ہی ہیں، آپ جب کرو تو آپ بھی اچھے طریقے سے کرو، ایسے فارمیلٹی پوری نہ کرو. سارے سجدے میں ابھی پورا ٹکایا ہی نہیں، فوراً اللہ اکبر بیٹھ گئے. 3 مرتبہ تسبیحات ہوگی، ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھو. نماز کا مذاق نہ اڑاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات پر ایسا ہوتا ہے نا، بندہ سلام پھیرتا ہے، فرشتے اس کی نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں، لے جا، یہ اٹھک بیٹھک کی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، یہ نماز ہے.
ایسا نہ ہو ہماری نمازیں اس طرح ضائع ہو رہی ہوں۔ بہرحال ایک معنی اس کا یہ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وقت آئے گا وہ، اگر تم نے یہ دنیاوی زندگی ضائع کر دی نا، تو ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ پھر اس وقت کہو گے یہ کیوں میں نے ایسا کیا، کیوں میں غافل رہا، میرے پاس فلاں عالم دین رہتے تھے، فلاں بندہ بھی مسجد میں جاتا تھا میرا پڑوسی، میری دعا سلام بھی تھی، کیوں نہیں میں اس کے ساتھ مسجد چلا گیا تھا، کیوں میں نے یہ نہیں کیا، کیوں میں نے، اس وقت کفِ افسوس ملو گے، لیکن اس وقت کی ندامت اور افسوس کسی کام نہیں آئے۔ اس وقت کہو گے کہ یہ کام تو میں آسانی سے کر سکتا تھا، کیا ہوتا میرا فلاں وقتی طور پہ ناراض ہو جاتا، بعد میں راضی بھی کر لیتے، میں نے اس کی خاطر یہ گناہ کیا تھا، میں نے اپنی برادری کی خاطر فلاں فلاں ہندوانہ رسمیں اپنے بیٹے کی شادی بھی کی تھی، یہ میں نے فلاں کام اپنے فلاں کے لیے کی وجہ سے کیا تھا، وہ ناراض بھی ہو جاتے تو کیا فرق پڑتا تھا، یہ سارا کچھ اس وقت کریں گے۔ اور کیا اللہ کی مہربانی ہے، وہ پہلے بتا رہا ہے کہ اس وقت تم یہ افسوس کرو، پہلے بتا رہا ہے کہ یہ تمہیں افسوس ہوگا اس وقت۔ ایک معنی اس کا یہ کہ میں نے اللہ کے قوانین کو کیوں پس پش ڈالا، کیوں میں نے ایسا کیا، ان وجوہات کی بنیاد پر، فلاں کو دیکھ کر، فلاں کو دیکھ کر۔ دوسرا معنی مفسرین کرام جنب کہتے ہیں پہلو کو، اور پڑوسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اگر میں اس راستے پر آتا تو میں اللہ کا پڑوسی بنتا، اللہ کا پڑوس، اللہ مجھے مل جاتا، اللہ مل جائے۔ آپ کو سنائی تھی نا وہ حدیث کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نام اعمال سے شروع ہوگی بات، کچھ کو دائیں ہاتھ میں، کچھ کو بائیں ہاتھ میں، دعا کریں اللہ سب کو دائیں ہاتھ میں۔ اب جنت میں پہنچ گئے، محلات، نہریں، باغات، خادم، سب حوریں، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی خوش ہو، اللہ بہت خوش ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں جنت دے دی۔ آواز آئے گی واقعی تم خوش ہو، یہ نعمتیں، اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے؟ نہیں اللہ، اس سے بڑھ کر ہو کیا سکتا ہے، دودھ کی نہر چل رہی ہے، شہد کی نہر چل رہی ہے، باغات، موسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، جو پھل چاہیں تیار، جتنا میٹھا، جتنا کھٹا، جیسا چاہیے دل میں خواہش اٹھے گی حاضر۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں آپ انتظار کرتے ہیں نا، یہ ابھی آم کا سیزن نہیں آیا جی، فلاں مہینے میں آم آئے گا اس وقت کھائیں گے، ابھی انگور کا سیزن نہیں آیا، وہاں کوئی انتظار نہیں ہے، جس وقت بندے کا دل چاہ خوش ہو۔ اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ فرمایا گا اس سے بڑی بھی ایک چیز ہے۔ اب حیران ہوں گے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے تم پر خوش ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں تو تمہیں لگا رہتا تھا نا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اب وہ سلسلہ، وہ چیپٹر ختم، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ خوش، پکی دوستی ہوگی تمہارے ساتھ۔ جنتی کہیں گے واقعتاً اللہ، وہ دنیا، وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا ساری، محلات اور باغات اور وہ سارے ایک طرف، یہ نعمت ہے نا کہ تو ہم سے خوش ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہو گیا، گارنٹی دے رہا ہے کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، یہ واقعتاً اس سے بڑی۔ اچھا اور کچھ چاہیے؟ اب اللہ اور کیا ہو سکتا ہے، یہ جنت بھی مل گئی اور اب تو بھی کبھی ناراض نہیں ہوگا، تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز ایسی ہے جو ان دو سے بھی بڑی ہے۔ اللہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟
تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا ایمان والوں. ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دے دے گا کہ ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ابھی تو بن دیکھے اس کی عبادت کر رہے ہیں نا. ذرا سمجھنے کے لیے آج سے 60 سال 65 سال پیچھے چلے جائیں. ٹی وی نہیں, تصویریں نہیں, خانہ کعبہ کا کچھ پتہ نہیں آپ کو. حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت جو لوگ ہیں, پہلی مرتبہ پہلی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑتی تھی کیا کیفیت ہوتی تھی, ان لوگوں سے پوچھیں. اب تو میڈیا پہ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. اس وقت پہلی نظر کہ اب تلک میں نے اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, آج میں خود دیکھ رہا ہوں سامنے, وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. حالانکہ کعبہ کی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. اور جب مومن اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے, اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اللہ کا دیدار ہمیں. یہ اللہ رب العالمین اپنا جنب یا تفصیل کر رہے تھے کہ اللہ مل جائے. بندہ اس وقت افسوس کرے گا نا, کاش میں یہ عمل کرتا, اس راستے پر چلتا تو آج مجھے اللہ ملتا, آج مجھے اللہ کا دیدار ملتا. وہ فلاں میرے رشتہ دار, میرے پڑوسی, میرے بزنس پارٹنر, وہ میرے غلام, میرے ملازم, دیکھو وہ آج جنت میں چلے گئے, وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ سے ان کی ملاقات. اور میں کتنا بد نصیب, ارب پتی تھا, یہ لوگ ان کو میں صبح شام ڈانٹتا تھا, ان سے کام لیتا تھا, یہ میرے ملازم تھے اور میں ادھر دھتکارا ہوا ہوں. لیکن اس وقت تمہارا یہ افسوس کسی کام نہیں آئے گا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, پھر اپنے آپ کو پیٹو گے اور کہو گے کہ میں نے مذاق سمجھا تھا, یہ سارا کچھ مذاق کرتا رہا اور دین والوں کا مذاق اڑاتا رہا. ان کی نماز, ان کی داڑھی, ان کے پردے, ان چیزوں کو میں گھٹیا سمجھتا رہا. آج یہ لوگ VIP پروٹوکول ان کو مل رہا ہے اور مجھے جوتے پڑ رہے ہیں. لیکن اس وقت ان باتوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور پھر تم یہ بھی کہو گے, او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کریں گے, اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی ہدایت بن جاتا, ہدایت والا ہو جاتا, میں بھی متقی بن جاتا. اللہ نے نہیں دی. یہ آپ کس کو سناتے ہو؟ کون سنے گا؟ مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے. دنیا والوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو, اللہ کو نہیں. اللہ نے کسی کو زبردستی کان سے پکڑ کے نہ تو نیکی کے راستے پر لگایا ہے, نہ ہی برے راستے پر لگایا ہے. اللہ نے دونوں راستے بتا دیے, اس راستے پر چل کر آؤ گے یہ انجام ہے, اس راستے پر چل کر آؤ گے یہ انجام ہے. اب تمہیں اختیار ہے, جو چاہو کرو. آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک بندہ چوریاں کرنا چاہتا ہے, چور بن جاتا ہے, نامی گرامی ڈاکو بن جاتا ہے, اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, پولیس نہیں پکڑ سکتی. اللہ نے ڈھیل دے دی نا. اور جو مسجد کی طرف آنا چاہتا ہے, دیندار بننا چاہتا ہے, لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے گھر والے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اٹھ کے مسجد میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ انسان کے اپنے چوائس پر ہے, اپنے لیے جو راستہ منتخب کرے گا اللہ اس کو اسی راستے پر چلا دے گا اگر اس کی نیت صاف ہے. تو یہ ساری فضول باتیں ہیں کہ جی اگر اللہ چاہتا تو ہدایت مل جاتی, اگر اللہ چاہتا. تقدیر کو کوسنا. ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن ایک دلچسپ بات سنتے جائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا ہوا آیا. اب چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. جب فیصلہ صادر کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کہنے لگا میرا ہاتھ آپ کیوں کاٹتے ہیں؟ تقدیر میں لکھا تھا, اللہ نے میرے اس میں لکھا تھا نا میں چوری کروں گا تو چوری کی ہے, اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو میں نہ کرتا.
میرا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا میرا آپ ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ حضرت عمر فاروق پر وہ معمولی آدمی تو نہیں تھا نا، انہوں نے کہا ذرا میں بتاتا ہوں، جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم فلاں دن چوری کرو گے، اس کی اگلی لائن پڑھو نا، وہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حکومت عمر فاروق کی ہوگی اور وہ شرعی قوانین نافذ کرے گا اور فلاں تاریخ کو تمہارا ہاتھ کٹ بھی جائے گا۔ اگر یہ لکھا ہوا تھا کہ تم چوری کرو گے تو اگلی لائن پہ یہ بھی لکھا ہوا تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی سمجھ آ گئی، کہا نہیں ایسے نہیں سمجھ آئی، ذرا آگے کرو، ہاتھ کٹا۔ تو یہ جو ہم بلا وجہ اللہ پر ڈالتے ہیں نا تقدیر کا نام لے کر، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نیکیوں کی طرف ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، گناہوں سے تو روکتا ہے، ہم خود نہیں روکتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، پھر بلیم ادھر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہو گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اب ہم بالکل پکے سچے مومن بنیں گے، بالکل تجھے ناراض نہیں ہونے دیں گے، نہیں بگاڑیں گے تیرے ساتھ، تیری ساتھ دوستی رکھیں گے، مہلت دے دو۔ لیکن ایک ہی مرتبہ ہے، اور ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہمیں پتہ ہے ہم اگر تمہیں دنیا میں بھیج بھی دیں واپس، پھر تم وہی کرتوت کرو گے جو پہلے کرتے ہوئے آئے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی، ہم نے کہا تھا یہ میں نہیں کروں گا، پھر کرنے لگ گیا۔ تو اللہ کو پتا کہ یہ بندہ پھر ایسا کرے گا، بہرحال نظام ہی نہیں رکھا دنیا میں بھیجنے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بلا قد جاءت کا آیاتی فقط لبتغیا، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہم نے پوری شریعت کھول کھول کے تمہیں بیان کر دی تھی، فلاں فلاں میرے نمائندے علماء کرام تمہیں بتا چکے تھے، لیکن اس وقت تو بڑا اکڑا ہوا تھا، بڑا تیرے اندر تکبر تھا، واستکبر تھا، تو نے ہماری شریعت کو معمولی سمجھا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس وقت کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اب یہ باتیں کرتے ہو؟ نہیں، یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، یہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، کالے سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی تمام حرکتوں سے محفوظ فرمائے کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہوں، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکیں، اور اللہ ہم سے وہ کام کروائے جو اللہ کو پسند ہو اور جو جنت کی طرف ہمیں لے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر فرمائے۔ آج رمضان المبارک بس چند گھنٹوں کے بعد رخصت ہونے والا ہے، چند گھنٹے، صرف 5 گھنٹے، 5 گھنٹوں کے بعد رمضان ختم ہونے والا ہے۔ اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ ہوگا، کون نہیں۔ ان 5 گھنٹوں میں ہی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے دعائیں کر لیں کہ پورا مہینہ میں غافل رہا، لیکن اللہ اب معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، اور پھر عزم کر لیں کہ میں عید کے دوسرے دن کل سے اسی طرح گزاروں گا، انہی نیکیوں پر گزاروں گا۔ جب یہ کر لیں گے تو اللہ پھر اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر یہ جذبات ہوں، اللہ ہمیں نیکی پر ہی دیکھنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر توفیق بھی دے گا، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم نیکیوں پر رہیں، رمضان کے بعد بھی اسی طرح روزوں کے ساتھ، نفلی روزوں کے ساتھ محبت ہو، نوافل کے ساتھ محبت ہو، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ محبت ہو، مسجدوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے، صدقہ خیرات ہم کرتے رہیں۔ یہ اگلی آیتوں میں اس کا بھی ذکر تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی محنت، کوشش، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔